لباس بشری پا کے نہیں آئے, عالم نور ہی تو سانو ویکھی جاندے سن نا. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس. یہ جو رحمت مصطفیٰ ہے یہ نبیوں کو ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں, قیامت میں بھی. جاگ رہے ہیں تو یہ بتاؤں فرشتوں کو کیسے ملی ہے؟ سبحان اللہ. جتنے فرشتے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں سب کو رحمت مل رہی ہے. آپ کہیں گے اطاری صاحب وہ کیسے؟ توجہ میری طرف فرمائیے. جو بندہ ایک بار درود بھیجتا ہے نا, اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. خوراک ہی ہے وہ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں, اور جنہ پڑھی جاندے نے 10 گنا اس ویلے لبی جاندہ ہے. صدقے جاما جی سمجھو. سبحان اللہ. تو یہ فرشتوں کو رحمت مل رہی ہے, سمجھ آئی؟ اور یہاں پر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک اور بات حضرت جبرائیل امین کی سنا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے پوچھا, اے جبرائیل یہ بتا, اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا, میری رحمت کا کوئی حصہ تجھے بھی ملا ہے؟ سبحان اللہ. یہ میرے نبی نے خود حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا. اب جواب سنیے کیا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ, آپ کی رحمت کا حصہ مجھے ملا ہے. فرمایا کیوں ملے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلے میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیویں ہوئے گا, مینوں اللہ تو بڑا ڈر لگدا سی. فرمایا جب آپ پر قرآن نازل ہوا نا, توجہ میرے حل کرے یارے, فرمایا آپ کے قرآن میں میرا نام بھی آیا ہے اور میری تعریفیں بھی آئی ہیں. اس دن تو مینوں پتہ لگ گیا بھی اس نبی دا صدقہ میرا بھی کام ہو گیا. سمجھ آئی ہے؟ شفا شریف قاضی ایاز کی پڑھ کے دیکھو, سنن القروب پڑھ کے دیکھو, تفسیر خاضر پڑھ کے دیکھو. وہ توجہ ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے جب سے آپ کے قرآن میں میری تعریف اور میرا نام آیا ہے, مینوں پتہ لگ گیا بھی تہاڈی رحمت دا حصہ مینوں لب گیا ہے تے ہن کم بن گیا. اللہ اللہ تے خیر. سمجھ آئیے آپ حضرات؟ تو فرشتوں کو ایسے رحمت ملی ہے. بتا دوں ایمان والوں کو کیسے ملی ہے. سبحان اللہ. ایمان والوں کو دنیا میں اس طرح رحمت ملی, جب کلمہ پڑھا نا پھر ہن بتاں تے پتھراں دے سامنے نہیں جھکدا, محمد کے خدا کے سامنے جھک رہا. کتنی بڑی برکت میسر آئی اور رحمت میسر آئی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ایمان والے کو مل گئی, اور پھر ہر قسم کی ناپاک چیز سے بچ گیا. مردار یہ نہیں کھاتا, خون یہ نہیں کھاتا, یہ شراب یہ نہیں پیتا, بدکاری, یہ ہر چیز سے بچا لیا. یہ رحمت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو مل گئی. یہ پھر بغیرتی کرے, حرام کھائے, 2 نمبری کرے, شرابیں پیے, بدکاریاں کرے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ مصطفیٰ نے بچایا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ مسلمان کو رحمت مصطفیٰ میسر آ رہی ہے. اور یہ مسلمان کے لیے رحمت کیسے ہے؟ فرمایا قرآن پڑھے, 1 حرف پڑھے گا 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے. رمضان کا 1 روزہ, اللہ اکبر. فرمایا پتہ ہے 1 روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ بتا دوں, یہ صاحب بار شریعت نے روزے والے چیپٹر میں حدیث لکھی ہے. فرمایا کان جڑے دن آنڈے چو نکلدا ہے اس دن تو اڑنا شروع ہوئے, تے جڑے دن ماردا ہے اس دن تائیں اڑدا رہے. جنہ سفر انہیں کر جانا ہے, 1 روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم تو اینا دور کر چھڑنا. اور آپ کو بتائیے یہ کوے کی مثال کیوں دے گی کان دی؟ کان ایک تو تیز اڑتا ہے, اور دوسرا جو کوا ہوتا ہے اس میں دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے. یہ وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا. تو روزہ رکھا تو حضور کی رحمت مل گئی. اب آئیے مہمان آ گئے اور میں بالکل گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ کی جان بالکل چھوڑ رہا ہوں. آپ ذرا یہ توجہ سے سنیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ قیامت والے دن مسلمان کو کیسے ملے گی؟ توجہ ہے نہیں آپ سب حضرات کی؟ قیامت والے دن کیسے ملے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت قیامت والے دن ایسے ملے گی. جزاک اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قیامت والے دن ایسے ملے گی, نبی پاک علیہ السلام خود شفاعت فرمائیں گے. اور آقا کریم سے جب پوچھا گیا حضور آپ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے, تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر. فرمایا قیامت والے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا, اتنی تمہاری دنیا کے اوپر ریت کے ذرات نہیں ہیں, اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں, اور اتنے کنکر نہیں ہیں جتنوں کی شفاعت کر کے میں محمد تمہیں جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں.
یہ قیامت کا دن ہے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میسر آ رہی ہے ایمان والوں کو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, ہم سب جتنے حضور کے غلام بیٹھے ہمارے لیے اور آسانی بھی ہے. اجازت ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو, ذرا جاگیے. بس یہ آخری بات ہے, اس کو ختم کرنے میں 2 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا جلد سے جلد سمٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت والے دن اتنی امتیں ہوں گی, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ایسا سوال ہے. سوال سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا جناب؟ پرچیاں نہ لکھیا کرو, اگے میں پرچی لکھی جو کتا پیر مینوں پی گیا سی. ہاں ہاں, جڑے کتے ہوندے نے وہی سانوں پیندے نے, بندے دا پتر تے سانوں کچھ نہیں کہندا. پھر معافی مانگدا پیا, میں تہاڈے در دا کتا. میں کہ جلے تو پی گیا سی میں اس لیے پتہ لگ گیا تو کون ہے. ان کی اوقات یہ ہوتی ہے, یہ جتنے 2 نمبر عقیدے کے باغی بغیرت لوگ ہوتے ہیں, صحابہ اور اہل بیت کو بھونکنے والے, ان کا کیا تعلق ہے سنیت کے ساتھ؟ یہ تو خنزیر مسلط ہیں. ہمیں پیر بھی چاہیے تو داتا صاحب جیسا چاہیے نا, یا کم از کم ان کے عقیدے پر تو ہو نا. ہمیں سنی بندہ چاہیے, ہمیں 2 نمبر بندہ نہیں چاہیے, کمینہ بندہ نہیں چاہیے, راسی بندہ ہمیں نہیں چاہیے, خارجی نہیں چاہیے, اہل بیت سے چلنے والا نہیں چاہیے, اچھا چاہیے. یہ تو جیدہ منہ چک کے چھوٹ پیندے نے, تسی تانوں 7 قتل معاف نے, آنڈے دیو بچے دیو, تانوں پوچھنا والا کوئی نہیں. بندے دے پتر بنو, سنی بنو تو تانوں مننا گے. سنی نہیں ہو چل پڑے تینوں کیک مارا گے جی میں فٹ بال ماری دی ہے, چک کے گراؤنڈوں باہر مارا گے بھول چ نہ رہ جائی. اسی بندے ویکھ کے مسلک نہیں منیا, مسلک ویکھ کے بندیاں نوں منیا. عقیدے پر پکے ہو جو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس واسطے پرچیاں نہ لکھا کریں, پھر تواڈے واسطے گل نہیں. ہوں تو ویسے ہی 2 بجے کھلوتے نے, تو ہوں جدو رینٹ ٹائٹ ہویا تو پھر تو اور کام. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں, اجازت ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو. قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کیسے میسر آئے گی؟ ایک تو وہ شفاعت والی بات, اب دوسری سنی. حضور آپ کی امت اتنی, آپ کیسے پہچانیں گے؟ باب غر المحجلین آپ اٹھا کر دیکھیں, یہ بخاری شریف میں موجود ہے, دیگر اکثر کتب حدیث میں موجود ہے. میرے نبی نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم وضو کرتے ہو, جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے, قیامت والے دن وہ جگہ چمکتی ہوگی 14ویں کے چاند کی طرح. جیڑا جیڑا چمکتا ہے سانو پتہ لگ جانا بھی ساڈا, یا بھی ساڈا, یا بھی ساڈا. یہ قیامت والے دن رحمت مصطفیٰ ہے جو ایک ایمان والے کو میسر آ رہی ہے. لیکن ایمان والے وضو کرے گا تو تبھی نا, باوضو رہو گے نا. اوے باوضو رہنے کے بھی فضائل ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے, جو بندہ باوضو رہتا ہے شیطان اس پہ حملہ بہت کم کرتا ہے. جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کے دل اور چہرے کا نور زیادہ ہوتا ہے. جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. اجازت ہو تو ایک حدیث اور سناؤں آپ حضرات کو ذوق بڑھانے کے لیے. فرمایا جو بندہ وضو کی حالت میں فوت ہو جائے, یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا قیامت والے دن جب اٹھے گا اللہ اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ باوضو دنیا سے رخصت ہوا ہے. باوضو رہا کرے. باوضو رہنے والے بندے کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے, اور باوضو رہنے والے کو تلخی بھی کم آتی ہے. سمجھ آئی؟ لیکن ساڈے ہاں آج کل نا اپنے مسلیاں تے تلخی آتی ہے, اللہ رسول واسطے تلخی نہیں آتی. آج کل کام پٹھا ہے نا. حالانکہ یاد رکھ لیں, من احب للہ ومن ابغض للہ, اصل یہ ہے محبت کسی سے ہو تو اللہ رسول کے لیے ہو, اور نفرت ہو تو اللہ رسول کے لیے. لیکن ہم نے نفرت اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, محبت سارے ہی ٹھیک میں نہیں. غیرت کا جو معیار ہے وہ پورا ہونا چاہیے. بالکل غیرت کے معیار پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہم امت کو ایسے پہچانیں گے. توجہ ہو تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کی خدمت. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ تو ہمیں یوں پہچانیں گے, اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے آپ کی تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اب اس کا جواب سنیے. میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 3 جگہوں پہ تلاش کرنا. جامع الترمذی ہے. کتنی جگہوں پہ تلاش کرنا؟ 3 جگہوں پہ. پوچھا گیا کون کون سی جگہ؟ فرمایا نمبر 1 پل صراط پر, نمبر 2 میزان عمل پر, نمبر 3 حوض کوثر پر. یہ 3 اسٹاپ ہیں قیامت والے دن. اگر نبی پاک علیہ السلام کی ضرورت پڑے تو کہاں مل سکتے ہیں؟ میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا. میزان عمل پہ کیا کریں گے؟ مفتی احمد یار خنیمی کی بولی سے بتاؤں کیا کریں گے؟
مفتی احمد یار خانیمی نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی ہے. مفتی احمد یار خانیمی کہتے ہیں نبی تو ہوتا ہے معصوم, گناہ تو یہ کر نہیں سکتا, عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی نبی ہے. تو پھر میرے نبی نے اتنی نیکیاں کیوں کی؟ یہ جو پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی وجہ کیا تھی؟ اے ہن جواب سنیا جے. فرمایا وہ جن نے عمل کیتے سن نا وہ کمڑے اپنے واسطے تھوڑے سن, وہ تو تیرے میرے واسطے سن. کیوں؟ فرمایا میزان عمل تے جدو نبی نے کھلونا ہے نا, امت نے آنا ہے, نبی پاک نے اپنی زیر نگرانی اعمال تلوانے نے, اے جڑے اپنے عمل ہونے نے تیرے ال پائی جانا ہے تو تیرا بھار ودائی جانا ہے. سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ آقا کریم علیہ السلام سے محبت اس لیے ہم کرتے ہیں. ہاں اب دوسری بات بھی سماعت کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کہ ہم پل صراط پہ ہوں گے. پل صراط پر آپ کو پتا پل صراط کے ساتھ ارد گرد میں کانٹے لگے ہوئے ہوں گے, کھینچ کھینچ کے کاٹ کے پھینکیں گے, پر جس کو سہارا مصطفیٰ کا مل جائے کامیاب ہو جائے گا. ہمارا سفر رہتا ہے, بڑا تجربہ ہوتا رہتا ہے, بس اوقات پریکٹیکل میں بندہ ہے نا تو بڑی بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں. ہم جب ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہیں نا تو بکھر سے آگے داجل کا پل کراس کرنا پڑتا ہے, صوبہ چینج ہوتا ہے, بڑی وہاں پر دریا سندھ کا پل ہے اور وہاں پر بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے, شناختی کارڈ کی الگ ہوتی ہے, گاڑیوں کی الگ, جے سی نمبر کی الگ ہوتی ہے, اور انٹری الگ ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ کیڑی کیڑی ہوتی کمپنیاں کھلوتے. سر کرنا چاہیے, اپنی ڈیوٹی پوری کریں, اٹس اوکے. ہم آتے جاتے تھے تو ایک مرتبہ وہاں پر ہمارا نا ایک تعلق بن گیا. وہ پولیس والا اتنے بیٹھا سی, ادھی راتی انٹری کراؤن گیا تو انہیں آخیا تو کون ہے اس ویلے پھر؟ میں نے کہا سی مولوی ہوں جی. انہیں آخیا تیرے نال کون؟ میرا استاد. کی آخر سمر صاحب. کہتے ہیں نام سنیا میں مولوی ویکھنا کہڑا ہے. وہ آیا انہیں ویکھا ایڈا کو مولوی بیٹھا ہے. خیر اس کو اچھا لگا, اس نے سنا ہوا تھا سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کتنے اسی لوگ سکنے ہیں. انہیں نا ساڈے نال مطلب محبت فرمائی, نمبر لے لیا. کہنا ہوں تسی جدوں آنا ہے نا تسی آن تو پہلے مینوں ٹیلی فون کر دینا. اسی آ کے یہ کہنا استاد جی آج تجربہ. میں کہا کر. ٹیلی فون کر دیا. اچھا پہلے ہوتا تھا گڈی کھڑی کر دیو جی, بونٹ چک دیو جی, ڈگی کھول دیو جی, فلانی شاید دکھاؤ جی, فلانی شاید. اچھا اس دن جس دن گئے نا ٹیلی فون کر کے, اسی جو ہی گئے نا کوئی بھی نہیں ڈاکتا پیا. وہ اگے کھلوتا سی, انہیں وائرلیس کر دی تھی. انہیں آخیا بندے میرے نے, ننگن دیو. میں پھر انہوں آخیا اور کئی جگہ تے میں سنایا. میں کہا یار مینوں ایتھے جڑی سمجھ آئی ہے نا, پل ہوے دریا سندھ دا, ٹپنا ہوے نا تے بندہ اپنا کھلوتا ہوے, کوئی تلاش نہیں, جو آئی ننگ جا, میں جو کھلوتا تے پل ہوے صراط والا تے زہرا دے بابا جانی کھلوتے, اور قسم خدا دی پھر میں موقع جو ہے کہ مسئلے دی سمجھ نہیں آئی. میں پریکٹیکل تو جدو گزرے آنا پھر مینوں سمجھ ہوئی یہ مطلب ہے. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات, بات ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی, بالکل قریب پہنچ گئی. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے قیامت والے دن ٹوٹل جنتی لوگ کتنے ہوں گے؟ ابھی ترمذی شریف پہ پایا نا, ترمذی ہے, کتنے جنتی؟ میرے نبی نے پتا کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اہل الجنت مئۃ و عشرون صفا. فرمایا قیامت والے دیہڑے جنتی لوگوں دیا 120 صفا ہونیاں. کئی آج پتہ لگنا بھی 120 صفا ہونیاں. قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے جنتی ہوں گے کتنی صفحے ہوں گی؟ اور بول دے تا نہیں پہ بھی 120 کی ہونا, باقی کدھر جانا. لیکن شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ ایک صف کیسی ہوگی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, یہ ایک آیت ہے 30ویں پارے میں, اس کو پڑھو, اس کی تفسیر میں یہ موجود ہے. توجہ ہے جی سارے بھائیوں. فرمایا قیامت والے دن جی میں تھوڑا سٹیج ہے نا, سٹیج بالکل لیول ہویا پہ ہے, لیول. کوئی پہاڑ, کوئی دریا, کوئی ٹیلا, کوئی چیز قیامت والے دن نہیں ہونی, بالکل پلین. شرق تو لے کے غرب تک اتنا لمبا چوڑا گراؤنڈ جہی تعداد حد و حساب تو باہر ہونی ہے. یہ اتنے بننی ہے ایک صف, پھر بننی ہے دوئی صف. اللہ جانے وہ کٹی وڈی ہو, کہندا ہوں کو گزارا ہوگا. لیکن میں کہ اس تو بھی کرنے ہیں ذرا کھلو تو دے. قیامت والے دن جنتی لوگوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ ٹوٹل 120. لیکن صحابی پہ صدقے جاؤں, حضور کی رحمت ہمیں قیامت والے دن کیسے ملے گی؟ سن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آقا یہ تو سارے ہیں, آپ کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ میرے نبی نے فرمایا 80 من هذه الامه,
فرمایا میری امت کی 80 سطح باقی سارے دیا 40 ہونیاں. یہ ہے قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے ملے گی. اور آج کل کو لاٹا کے آکھے اے نہیں جی بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے انہاں دا پتہ ہی کسے گل دا کوئی نہیں مینوں ساری گل دا پتہ وہ انی دیا اس بابے شے کوئی نہیں انہاں دے منن والے شے کوئی نہیں یہ مسلمان ہی نہیں انہاں نے رب نو منیا ہی نہیں تے قیامت والے دیہاڑے پھر 80 صفاں یہ کہنے پوریاں کرنیاں نے. بے غیرتی دی حد بند کرو جناب. تینوں کسی نے کمرے چ بند دیتا ہے اتنے روٹیاں پائی جاندے نے تو اتوار دی اتوار بھونکی جانا ہے. تو جڑا پالتو ہے انہاں نو بھی میں آکھاں گا اینو لگام پا لو. سمجھ آئی نا ورنہ بزرگاں دے ڈیرے یار ایتھے تے لوکاں بمب پھٹائے تے داتا صاحب دا راس کام نہیں ہویا تے اے بمب دے منہ والا کی کرے گا. کچھ بھی نہیں ہے تو صرف اپنا تعارف کراندا پیا ہے مینوں بھی پہچانو میں بھی کو کنجر ہاں صرف اپنا تعارف کروا رہا. ورنہ بزرگاں دا جڑا مخالف ہوندا ہے حلالی بچہ تے نہیں ہوندا. حالات دیکھو نا آپ کہیں گے وہ کیسے اس پورے بر صغیر میں اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ حضور نے بزرگوں نے پھیلایا صوفیاء نے پھیلایا اللہ کے ولیوں نے پھیلایا. وہ دی بولیے ترجمہ کرا تے بابیوں نے پھیلایا ہے. یا ہو میں آخیا تو کہنا بابے شاہی کو نہیں ہو تو سکھاں دا منڈا ہے ایڈا نمک حرام ہے. بابیاں میں بابیاں نو کیوں نہ مننا میں میرا پیو میرا دادا میرا پڑدادا سارے نو کلمہ ہونا پڑھایا ہے. سبحان اللہ انہاں دا ذکر کیوں نہ کریے اسی درباراں تے کیوں نہ جائیے. سبحان اللہ. تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں. اور یہ فکر میری بات لکھ لیں یہ فکر تمہیں کافر کر کے مارے. آپ کہیں گے دلیل دو. ہے ایسا ہی ہے نا جی یہ سوچ کافر کر کے مارے گی. وہ کیسے ادھر دیکھو اگر کوئی کہتا بابے شاہی کو نہیں بابے کاری کو نہیں سکتے. میرا ایک سوال ہے اگر تیرے سامنے کوئی قرآن کھولے 19واں سپارہ کھولے یا ایک بابا ہے یہ نام آصف بن برخیہ ہے سلیمان دا امتی ہے یہ تخت چوک کے لئے آنکھ دا پلک چپکن تو پہلے دو ہی راہ نے تیرے واسطے. یا تو مرزے دی گل مان کے تو قرآن دا انکار کر کے کافر ہو جا یا پھر مرزے تے لعنت کال کے تو بابیاں نو مان کے حضور دا غلام تے مسلمان بن جا. دو ہی راہ نے میرا پتر تیسرا راہ کوئی تیرے واسطے. سمجھ آ رہی ہے. اور اگر تیرا سر یہ بن گیا بابے شاہی کوئی نہیں مینوں تو آخ تے میں تینوں لکھ کے دیاں گا تو فارغ ہو جائے گا تو کافر ہو کے نہ مرے تو گل ہے. کیسے نہیں مرے گا؟ تیرے سامنے جو کو 15واں سپارہ کھولے اتنے آکھے یار تیسرا رکوع دوسرا رکوع پڑھنا اصحاب کہف دے 7 بابے نے پیچھے جاندا پیا کتا. سبحان اللہ. تیرے سامنے جو قرآن کھولے وہ دسے بھی آپ بابے نے تے پیچھے جاندا پیا ہے کتا. تے کتا بھونکیا نہیں کتا ہو کے بابے نو نہیں بھونکیا یہ بندہ ہو کے بھونکی جا. لیکن وہ کتے کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور اس کے جنتی ہونے کا ذکر بھی یہ تفاسیر سب نے لکھا ہے. تو میں کہتا نہیں جو کو پوچھ لیا بابے نے تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں بابا ایڈی شاہی آپ تے آپ منن والے تے منن والے اے تے پیچھے ادب والا کتا آ جا تو انہوں بھی جنت بھی لے کے ٹر جا. توجہ ہے نا. دو ہی گلاں نے یا مرزا دی مان کے کافر ہو جاؤ فارغ ہو جاؤ یا قرآن کی مان کے اس پر لعنت بھیج دو. اے پٹڑیاں اتر گیا شیطان دا بچہ. اس خنزیر نو کی پتا دین کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے. یہ تو کسی اور کا پالتو ہے جنی کو روٹی پوندے نے انہاں پونک لیندا ہے. لیکن اوے یزید ورگا فتنہ آیا تے مک گیا تو تے شے ہی کوئی نہیں. کہندا بابے تے کہری کچھ نہیں سکدے. میں کہ میرے بابے واسطے پتہ کی کیتے کہ دس میں کہ تینوں اس کھوڈے چ واڑیا بھی باہر نکلن جوگا نہیں چھڈیا تو نکل کے بخا. میرے بابیاں دی طاقت اینج دا کھوڈا ہی تنیا نا باہر نکلے نہیں میں باہر نکلے نا مینوں لوکاں مار چھڑنا. میں کہا کتا ماری دا بندے نوں تو کوئی نہیں ماری دا بندے نوں تو اسی سارے ٹرے پھرے الحمدللہ اسی رد کری دا چنگا ٹکا کے تن کے رکھی دا ہے. جڑا غلط بندہ ہے ساڈی اودے نال کوئی یار نہیں. بس اوقات اداں دے پیر مولوی سٹیجاں تے بیٹھے ہوندے نے اسی منڈ کے رکھی دا ہے. سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. جڑی گل سچی ہو سچی کر نو کیوں نہیں بھاوے مولوی ہے نقیب ہے نعت خان ہے بس تو تاج کمپنی دا ہے تینوں گل کو نہیں کر سکدا. اصول تے گل سیدھی کر. اور وہ لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ یار واقعی ساڈے کولے غلطی ہوئی ہے ایک ساڈا دشمن نے اور اپنی اصلاح کرو اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن جڑی میں بات عرض کردا میں تینوں ایڈا ڈر ہے تو ایندا بابے تو کوئی شے نہیں. آ میں کہ گل سن اوئے تو کہنا بابے کوئی شے نہیں. میرے بابے دا نام ہی مہر علی میرے بابے دا نام ہی جماعت علی میرا بابا امام نورانی
انہوں نے پتا کی کیتا سی آ جڑا تیرا بڑا پیو سی نا گاما کانا مرزا آ بڑا مرزا آ کانا قادیانی سمجھ آئی میں کہ میرے بابیاں نے تو تیرا بڑا مرزا نہیں چلن دیتا تو ساڈی ساٹی نہیں سہنی کچھ نہیں تو کیا ہے بابے شاہی میں انج کرتا میں کہ نا تو انج نہیں کیتا تو صرف اپنا تعارف کرایا ہے حرامیاں نو بھی پچھاڑو صرف اپنا تعارف دسیا ہے لوکاں نو تو نہیں سی پتہ لگنا پر تیری سیر تے کڑیاں پیندیاں تو آپ دسیا ہے سبحان اللہ تکڑے ہو جاؤ تکڑے دے کوئی دے پلے شے نہیں سوائے بے ادبی گستاخی اور بغیرتی دے پلے کوئی شے نہیں اگر ایتھے بھی کو فالوور بیٹھا سوائے بدتمیزی تو کچھ نہیں ہونا اور ان کے فالوروں کے لیے بھی ایک بات ہے اے دا فالور توپی دا او کتا بنے گا نہ کرتا رہے گا نہ کاٹتا رہے گا یا فالور بن کے دیکھ لا اور جیڑا میرے داتا نو مننے گا سبحان اللہ جیڑے میرے خواجہ نو مننے گا سبحان اللہ جیڑا شہنشاہ نقش بند نو مننے گا سبحان اللہ شہنشاہ سہرورد نو مننے گا سبحان اللہ جیڑا میرا پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی نو مننے سبحان گا اللہ ایتھے بھی چنڈے گڈے رہن گے تے اگے بھی چنڈے گڈے رہن گے اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے آمین